اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں اور اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، جن کو اولو الالباب سے تعبیر فرمایا ہے، ان کے ذکر اور فکر کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ ان کی فکر کیا ہے اور ان کا ذکر کیا ہے۔ فکر یہ ہے کہ وہ کائنات میں غور و خوض کر کے، سوچ وچار کر کے اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی رحمت کے مظاہر دیکھ کر یہ راز پا لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اس کے اندر مقصدیت ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، سب کچھ ایسے ہی نہیں ہے کہ کسی مقصد کے بغیر اسے کھڑا کر دیا گیا ہو۔ یہ جو اس کا ارتباط اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ انتظام کہ ہر ایک چیز دوسرے کو منظم کر رہی ہے اور اس کے اندر بہتری لے کے آ رہی ہے، حالانکہ ان چیزوں کے اندر تضاد ہے۔ رات اور دن ایک دوسرے کی ضد ہیں، سردی اور گرمی ایک دوسرے کی ضد ہیں، پانی اور آگ ایک دوسرے کی ضد ہیں، موت اور حیات ایک دوسرے کی ضد ہیں، زمین اور آسمان ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن ان کو جوڑ دیا ہے اور جوڑ کر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ان کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی ربوبیت اور اللہ رب العزت کی نوازشات اور اس کے انعامات اس کی مخلوق کو حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ عقل والوں کا امتیاز ہے کہ وہ عقل سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو عقل انسان کو اللہ رب العزت سے غافل کر دے، اللہ رب العزت سے دور کر دے، الحاد کی طرف لے جائے۔ سیدھا راستہ تو یہ ہے نا کہ انسان اللہ تک پہنچے، وعلی اللہ قصد السبیل، سیدھا راستہ سیدھا اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اور جو لوگ ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو اللہ کی آیتوں کو دیکھ کر ان میں الحاد کرتے ہیں، یعنی ٹیڑھے میڑے ہو جاتے ہیں، سیدھا جانے کی بجائے ادھر نکل جاتے ہیں، ادھر نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں خود بخود ہی سارا کچھ ہو گیا ہے، کوئی اس کو چلا نہیں رہا، یہ الٹ ٹپ چلے جا رہا ہے، یہ اسی طرح سارا کچھ چل رہا ہے۔ یہ جو ہے یہ جتنے بھی فلسفے ہیں، یہ الحادی فلسفے جو دہریت اور مادیت کی طرف انسان کو لے کے جاتے ہیں، یہ عقل کا صحیح استعمال نہیں ہے، یہ عقل کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ جیسے زندگی اور قوتیں اور صلاحیتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہوئی ہیں، تو زندگی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور قوتیں اور صلاحیتیں یہ اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے اور اس کائنات کی تعمیر کرنے کے لیے ہے، فساد کرنے کے لیے نہیں۔ تو جو عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں پھر وہ اللہ کے سامنے اس کے لیے جواب دہ بھی ہوں گے، اور بتایا جائے گا ان کو کہ یہ جو عقل تمہیں دی تھی یہ کس مقصد کے لیے دی تھی، کہ تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑتی، اور تم نے اسی عقل کو اللہ رب العزت کے مقابل کھڑا کر کے اللہ رب العزت کا انکار کر دیا۔ اور اسی طرح جو ان کا ذکر ہے وہ یہ اللہ کی طرف رجوع اور اس سے التجا اور اس سے سوال تضرع کے ساتھ اور اپنی کمیوں کمزوریوں کا اعتراف اور اللہ رب العزت کی رحمت کا سوال، یہ چیز جو ہے یہ ان کا ذکر ہے، جو اللہ رب العزت کو وہ یاد کرتے ہیں، اور پھر جو ان کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمایا۔ اور پھر فرمایا فاستجاب لهم ربهم، تو اللہ رب العزت نے استجاب لهم ربهم، ان کی دعا قبول فرما دی۔ اللہ رب العزت نے جو انہوں نے دعا کی اللہ رب العزت نے قبول فرما لی، فاستجاب لهم ربهم۔ اور استجاب لہم لام کے ساتھ بھی استجابہ کا استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں آیا ہے، اور یستجیب ہو
یہ بغیر اس کے بھی لام کے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں استجاب لہم ربہم، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فاستجاب لہم ربہم، اور یہ جس طرح سورۃ البقرہ کی آخری آیت کی جو دعا ہے اللہ رب العزت نے اس کی قبولیت کا وعدہ کر لیا، دعا سکھائی اور اس کی قبولیت کا وعدہ کر لیا. یہاں بھی اللہ رب العزت نے ان کی دعا بتائی اور اس کی قبولیت کا بھی اعلان فرما دیا. فاستجاب لہم ربہم، اور پھر اللہ رب العزت نے فاستجاب لہم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول بھی کر لیا اور انہیں یہ بتایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. یہ وہ لوگ ہیں اولو الالباب جو اہل ایمان ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل میں ضائع نہیں کرتا، یعنی اسے رائگان نہیں جانے دیتا. من ذکر او انثی، وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، وہ مرد ہو یا عورت. تو یہ عامل کا بیان ہے، عامل منکم، تم میں سے عمل کرنے والا، اولو الالباب میں سے، اہل ایمان میں سے جو عمل کرنے والے ہیں ان کے عمل اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتے. باقی جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، کفر کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ہی کو نہیں مانتے سرے سے، ان کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، ان کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور اسی طرح وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، جو مرتد ہو جاتا ہے، دین کو چھوڑ جاتا ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم، ان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں. لیکن اہل ایمان کے اعمال کو اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں اور ان کی کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اور جو نیک عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر بہت زیادہ اس کو وزنی بھی بنا دیتے ہیں اور اس کے اندر اللہ رب العزت اضافہ بھی فرما دیتے ہیں. سب سے جو اللہ رب العزت کا پیمانہ ہے وہ تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور اس سے بھی اللہ رب العزت بڑھا کر کئی گنا بنا دیتے ہیں اور بعض کا تو اللہ تعالیٰ بے حساب بنا دیتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا ایسا تعلق ہے کہ دین جو ہے یہ بھی تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اخوت کے اندر، اور اللہ رب العزت کا جو تعلق ہے یہ بھی تمہیں جوڑ دیتا ہے کہ تم سارے اس کی مخلوق ہو. ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، آدم کی سارے اولاد ہو، اور آدم کی جنس سے ہی اللہ رب العزت نے آدم کا جوڑا بنایا. خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجہا، یہ من نفس واحدۃ وجعل منها زوجہا، ایک جان سے اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا فرمایا ہے. وخلق منها زوجہا، جیسے سورہ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. سورہ اعراف میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا. تو اس کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حوا کو اللہ رب العزت نے آدم سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اپنے ہاتھ لگا کر پیدا کیا، اور حوا کے بارے میں یہی فرمایا کہ ان کو اللہ رب العزت نے آدم سے پیدا کیا. اور کس طرح اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، یہ جو بعض آثار میں آتا ہے کہ خلقت من ضلع، پسلی سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے. تو یہ اب جو علم الجنین کے ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت نطفہ، بویضہ اور حوینہ، یہ مرد کا حوینہ اور عورت کا بویضہ، جس وقت یہ دونوں مل کر ایک اس طرح کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس طرح کا ایک نقطہ ہوتا ہے، جس طرح ایک گول نقطہ ہوتا ہے، اور پھر یہ وہ نقطہ جو ہے علقہ کی شکل میں رحم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اور پھر وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک مضغہ بن جاتا ہے. پہلے جوں کی طرح چمٹ جاتا ہے اور پھر وہ مضغہ بن جاتا ہے، اور پھر
کبھی کبھی اللہ رب العزت ایسا کرتے ہیں کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، کبھی 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، کبھی 4 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے کبھی 7 8 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور جڑواں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، 3 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، 4 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، 5 7، یہ اخباروں میں آتا رہتا ہے کہ اتنے بچے پیدا ہو گئے، کئی سارے جو ہے نا وہ بچ بھی جاتے ہیں اور کئی نہیں بھی بچتے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ تو جس طرح اس مضغہ کو تقسیم کر کے 2 کر دیتے ہیں، اسی طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے اللہ رب العزت نے دوسرا جسم کھڑا کر دیا، دوسرا جسم پیدا کر دیا۔ تو بعض لوگ جو ہیں اس کے اندر بڑا استشکال اور بڑے استبعاد کا اظہار کرتے ہیں، لیکن انسان کی اصل جو کمزوری ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے معاملات کو وہ اپنے اوپر منطبق کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جو بات ہے، جب اس کی طرف اس کی نسبت ہے تو جیسے اس کا ظاہر ہے اس کو اسی طرح مان لینا چاہیے، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ایسے ہوا ایسے ہوا، یہ بغیر علم کے بات کرنا ہے۔ لیکن جو اس کے ظاہر سے چیز انسان کے ایک خالی اس ذہن انسان کے ذہن میں جو چیز آ رہی ہے وہ یہی کہ خلق منہا زوجہا، اللہ رب العزت نے آدم سے اس کا جوڑا بنایا، آدم سے اس کا جوڑا بنایا۔ تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آدم سے نہیں پیدا کیا گیا، اللہ رب العزت نے ان کو الگ سے ہی پیدا کیا تھا اور وہ ان کا جوڑا بنایا تھا، اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ ظاہر النصوص سے انحراف کرنا یہ صحیح فکر نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو ہے اصحاب الظواہر ہیں، جو نصوص کا ظاہر ہے ہم اس کو لیتے ہیں۔ اور علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے فہم کے لیے جو پہلے عرب تھے، جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، ان کا فہم اور جو ان کی عقلیت تھی قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس عقلیت کے ساتھ قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ فلسفیوں کی عقلیت، مناطقہ کی عقلیت یا سائنٹسٹ لوگوں کی عقلیت کے ساتھ ہم قرآن کو سمجھیں تو ہم غلطی کر جائیں گے، ہم غلطی کر جائیں گے۔ اس لیے انسان کو قرآن کو اسی طرح سمجھنا چاہیے جیسے اس کے پہلے مخاطبین نے اس کو سمجھا تھا۔ تو ان کی سمجھ اور ان کا فہم جو ہے نا یہ معتبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کی رضا کی سند حاصل ہے، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو منتخب کیا تھا، اور انہوں نے جو قرآن مجید سے سمجھا وہ اسی طرح ہمیں بھی اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو وہ قرآن کے ظاہر کے اوپر، جو قرآن کے ظاہر سے چیز ثابت ہو رہی ہوتی تھی اس کے اوپر اعتماد کرنا۔ یہ جو ہے نا بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو، یعنی اللہ رب العزت نے آدم سے ان کا جوڑا بنایا، اور پھر آدم اور اس کے جوڑے سے آگے مرد اور عورت اللہ رب العزت نے پیدا فرما دی۔ اور یہ اللہ رب العزت کی یعنی خلاقیت کا مظہر ہے کہ اللہ رب العزت جس چیز کو پیدا کرتا ہے پھر آگے اس چیز سے ہی وہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان ایسے نہیں کر سکتا، انسان کوئی ایسی مشین نہیں بناتا جس مشین سے آگے ویسی مشین بن جائے، لیکن اللہ رب العزت انسان بناتا ہے، انسان سے آگے انسان پیدا ہو جاتا ہے، درخت بناتا ہے، درخت سے آگے پھر درخت پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی یہ خالقیت ہے کہ اللہ رب العزت جس چیز کو بناتے ہیں اسی سے پھر آگے وہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اسی سے وہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ بعضکم من بعض، اور یہ جو یہاں آیت ہے بعضکم من بعض، اسی سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں جو ہیں یہ مردوں سے نکلی ہوئی ہیں۔ شقیقہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی چیز سے پھٹ کر اس کے ساتھ سے نکل آئے، تو شک کر کے اس سے نکل آئے، تو شقائق الرجال۔ تو بعضکم من بعض، اللہ رب العزت نے مردوں کا دائرہ کار اور رکھا ہوا ہے اور عورتوں کا دائرہ کار اور رکھا ہوا ہے۔ مرد کے لیے اور قسم کی ذمہ داریاں ہیں اور خاتون کے لیے اور قسم کی ذمہ داری ہیں، اور احکام میں بھی فرق ہے۔ بعض احکام تو مشترک ہیں سب کے لیے، جب مثال کے طور پر نماز مردوں نے بھی پڑھنی عورتوں نے بھی پڑھنی، لیکن مردوں کے لیے جماعت فرض ہے، عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل۔ اور
ایمان لانا سب کے لیے مشترک ہے، مردوں نے بھی ایمان لانا ہے، عورتوں نے بھی ایمان لانا ہے، لیکن جو ایمان کے شعبے ہیں مردوں کے لیے کچھ اور ہیں، عورتوں کے لیے کچھ اور ہیں۔ مردوں کے لیے یہ ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ قرنا فی بیوتکن، گھر میں ٹکی رہو، گھر میں ٹکی رہو، گھر میں ٹکنا یہ عورتوں کے لیے حکم ہے۔ تو احکام الگ الگ ہیں، لیکن جو اس حکم کے اوپر عمل کرے جو اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عمل ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ فالذین ہاجروا، تو اب اعمال کی تفصیل فرمائی۔ ہجرت جو ہے یہ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنا گھر اور اپنا وطن چھوڑ دے، یہ مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی، ہجرت حبشہ کی طرف، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کی اہلیہ نے مکہ سے حبشے کی طرف ہجرت کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوط علیہ السلام کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے ہجرت کرنے والے لوگ ہیں، 80 لوگ تھے جو ہجرت کر کے وہاں گئے تھے۔ تو یہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، یہ اذیت جو ہے یہ بھی مردوں اور عورتوں دونوں کو اذیت دی جاتی رہی، اور جو اسلام کے پہلے شہید ہیں ان میں حضرت سمیہ ہے اور ذوالنیرہ ہیں، یہ ان شہداء کے اندر ہیں جو پہلے اسلام کے شہداء ہیں۔ عمار ابن یاسر ان کے والد، عمار کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ، اور اسی طرح یہ جو خاتون تھی ذوالنیرہ، یہ اسلام کے پہلے شہداء ہیں۔ اوذوا فی سبیلی، اللہ کے راستے میں اذیت دی گئی، وقاتلوا وقتلوا، اور وہ لڑے اور وہ قتل کیے گئے، قاتلوا انہوں نے قتال کیا کافروں سے اور قتل کیے گئے۔ یہ تو ویسے جہاد جو ہے مردوں کے لیے ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ احد کے اندر نساء انصار کی عورتوں نے بھی شرکت کی، اور صحابہ کی خواتین نے بھی اس میں شرکت کر کے کنہ یسقینا المرضى ویداوین الجرحى، جو زخمی تھے ان کا علاج کرتی تھی اور زخمیوں کو اور دوسروں کو پانی پلاتی تھی۔ تو ان کی شرکت سنت سے ثابت ہے کہ اس طرح انہوں نے شرکت کی ہے جہاد کے اندر۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں، اگر کسی موقع پر اس طرح کی ضرورت پیش آ جائے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ویسے مردوں اور عورتوں کے اختلاط کو شریعت نے ہمیشہ جو ہے نا وہ روکنے کا ہی اہتمام کیا ہے کہ مردوں کو اگر حکم ہے تو وہ یہی ہے کہ مرد الگ ہوں اور عورتیں الگ ہوں، اختلاط نہیں ہونا چاہیے، اور خلوت تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب جو صورتحال بنا دی گئی ہے فوج کے اندر بھی اور پولیس کے اندر بھی خواتین، ضرورت تو ہے کہ یہ محکمہ ہو، لیکن خواتین کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے اگر یہ محکمہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مردوں کے اندر ان کی ڈیوٹیاں ہوں اور مرد ان کے ساتھ ہوں، جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر وے کی پولیس میں اور دوسری پولیس میں مرد عورتیں ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، ایک ساتھ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ساتھ مرد بھی ہے ساتھ عورت بھی ہے۔ تو اس طرح پھر جو ہے نا وہ قباحت پھیلتی ہے اور وہ راستے کھلتے ہیں جن کو شریعت نے روکا ہوا ہے اور جن سے شریعت نے حدود مقرر کر دی ہیں کہ ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کی جو سیئات ہیں ان کی تکفیر فرما دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو مٹا دیتے ہیں۔ محو اور عفو کا
اللہ رب العزت معاملہ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور جو ان کی حسنات ہوتی ہیں اللہ رب العزت ان کو بڑھا دیتے ہیں، اور بڑھا کر جو بہترین کسی کا عمل ہوتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو انہوں نے کیا ہے اس میں سے جو اعلیٰ ترین عمل ہے نا اس کو پیمانہ بنا کر سارے کو اس کے مطابق بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا انعام ہے۔ اور کافروں کے لیے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا جو سب سے برا عمل ہوتا ہے اس کو معیار بنا کر اسی کے مطابق پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو کافروں کے ساتھ اللہ رب العزت کا معاملہ ان کے اسوأ عمل کے مطابق ہوتا ہے، اور اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا معاملہ احسن عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے جو اللہ رب العزت اس پر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ وگرنہ حق یہ ہے کہ جو کچھ انسان کرتا ہے یہ تو اللہ رب العزت کا جو حق بنتا ہے انسان اس کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ تو جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر ساری عمر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے اور کبھی بھی نافرمانی نہ کرے تو اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ثواب قرار دیتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے، ثواب من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ انسان کو یہ چیز بڑی پریشان کرتی ہے کہ انسان دنیا کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اہل ایمان تنگی میں، تکلیف میں، مصیبت میں اور فقر و فاقے کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں وہ دولت اور جاہ و حشمت اور قوت و شوکت ان چیزوں کے اندر بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان لوگوں کا ان نعمتوں کے اندر اور ان عیش و عشرت کے سامانوں کے اندر آنا جانا جو ہے یہ آپ کو کسی دھوکے اور فریب میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑی دیر کا فائدہ ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہوا ہے، جس سے فائدہ اٹھا لے۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، جہنم میں جائیں گے تو یہ سب کچھ بھول جائیں گے، اور مومن جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے تو وہ بھی سب کچھ بھول جائیں گے۔ دنیا میں جو اتنی چنگی ترشی دیکھی وہ ساری بھول جائے گی، اور جنت کی نعمتیں انہیں اس طرح حاصل ہوں گی کہ سارے دکھ بھول جائیں گے، اور ان کو جہنم کا عذاب ایسا ہوگا کہ یہ دنیا کی ساری نعمتیں فراموش ہو جائیں گی، اور وہ سمجھیں گے کہ ہم سے بڑھ کر بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ وبئس المہاد، اور بہت بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے لیے تیار کی ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن الذین اتقوا ربهم، جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اور تقوی پورے دین کو شامل ہے۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ یہ جو اہل ایمان ہیں ان کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اب یہود و نصارہ کا ذکر آیا ہے اس میں، اور اللہ رب العزت نے ان کی جو قبائح تھے یا ان کی جو بری خصلتیں اور بری عادات تھی، اسلام کے ساتھ دشمنی تھی، اس کا ذکر بھی فرمایا اور مومنوں کو اس سے باخبر بھی کیا۔ لیکن قرآن عدل والا معاملہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کسی کی حق تلفی نہیں کرتے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اللہ رب العزت نے ان کا الگ سے ذکر فرما کر یہ عدل والا معاملہ فرمایا کہ اگر ان میں سے جو آدمی صاحب ایمان بن جائے، یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم، یہ ما انزل الیکم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ میں سے جو اپنے دین کے اوپر عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ بھی ایمان لائیں، تو وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور ان کا اجر ان کو ملے گا، وہ لوگ غلط ہیں، وہ لوگ غلط ہیں۔ اور انہوں نے قرآن مجید کے جن مقامات سے اس طرح کا استدلال کیا ہے، علماء نے اس کا غلط ہونا واضح کیا ہے کہ یہ بات ان کی بالکل بے بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں کہیں بھی ذکر فرمایا ہے تو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے،
اس کا سیاق و سباق کے اندر ذکر موجود ہے، یا پہلے ذکر ہوتا ہے یا بعد میں ذکر ہوتا ہے، یا وہیں کوئی اس طرح کا مقام ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو نظر انداز کر کے صرف کسی چیز کو آگے پیچھے سے کاٹ کر اس سے استدلال کر کے یہ کہنا کہ ٹھیک ہے جی ان کا بھی یہ کام جو ہے نا وہ صحیح ہے، یہ بات غلط ہوتی ہے۔ اور لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، قرآن مجید سے اس طرح کی استدلال کرتے ہیں۔ یہ جو اگلی آیت ہے اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے پھر اگلی مجلس کے اندر، آخری آیت جو ہے۔